میں چاہتا ہوں کہ اس وقت اب گزارش کریں قاری مولانا محمد زید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے دعا کے ذریعے سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں کہ دور بھاگو نہ کہیں ہم سے غزالوں کی طرح، دور بھاگو نہ کہیں ہم سے غزالوں کی طرح، ارے ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح۔ مائک پر مولانا زید عاطف صاحب۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء او کما قال اللہ عز و جل۔ محترم معزز سامعین نظام اور خواتین حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، اسٹیج پہ جلوہ افروز ملک ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب قاری شرافت صاحب بسوانی اور بہترین لہجے کے مالک علی جناب راشد جلال صاحب جو آج نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ مدرسہ حاضہ یعنی مدرسہ تجوید القرآن کے ناظم و نگراں علی جناب قاری ارشاد صاحب اور مدرس خاص علی جناب قاری عبدالقدوس صاحب ان کا پورا اسٹاف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جو جشن یوم جمہوریہ کے نام سے اس کا انعقاد کیا گیا، یہ 26 جنوری جو ہم اور آپ خوشی کا ماحول دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے قربانی ہے۔ ہر ایک آسانی سے پہلے کوئی نہ کوئی تنگی کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ خوشی یہ دنیا کا ایک رسم ہے، دنیا کی ایک روایت ہے کہ دنیا کے اندر خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا۔ یہ دنیا کبھی آپ کو خوشی برابر نہیں دے سکتی ہے، مستقل آپ کو خوشی نہیں دے سکتی ہے۔ کبھی آپ کو غم آئے گا تو کبھی خوشی آئے گی، کبھی آپ طاقتور ہوں گے تو کبھی کمزور ہوں گے، کبھی آپ غریب ہوں گے تو کبھی مالدار ہوں گے، کبھی آپ جوان ہیں تو کبھی بوڑھے ہوں گے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، جس اصول میں جس نظام میں دنیا کا ہر ایک انسان ملوث ہے، اور یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس نظام کے اندر ہر ایک انسان کو رہنا ہے، بسنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا یہ جو نظام ہے، جو ظاہری نظام ہے، اس نظام میں ہم سب برابر ہیں، چاہے اللہ کا رذیل آدمی بندہ ہو، چاہے وہ شریف بندہ ہو، اللہ کی مخلوق ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی نظر میں سارے بندے ایک جیسے ہیں۔ ہم چاہے وہ آدمی لا الہ الا اللہ والا ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگر ہماری بھینس جو ہے دودھ دے رہی ہوگی تو اس کی بھینس جو ہے شہد نہیں دے گی۔ پڑوس میں جو ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، اس کی بھینس شہد نہیں دے گی بلکہ اس کی بھینس بھی دودھ دے گی۔ اسی طریقے سے اگر مرغی ہماری انڈا دے رہی ہے تو یقیناً اس کی بھی مرغی وہ بھی انڈا دے گی۔ ایسا نہیں کہ اگر جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو اس کی مرغی سونے کی انڈا دے رہی ہو، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے اس کی مرغی جو ایسے ہی انڈا دے رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام میں ہم سب برابر ہیں۔ یہ دنیا کا ایک ماحول ہے کہ خوشی بھی آئے گی تو غم بھی آئے گا۔ بات یہاں سے آگے بڑھی کہ یہ 26 جنوری ہے جو ہم خوشی کا ماحول منا رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، پوری طور سے آزاد ہو گیا تھا، اور 26 جنوری میں قوانین نافذ ہو گئے تھے۔ 15 اگست کو ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ انگریزوں کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ یہاں کے باشندوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، شہید کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ان کی خانقاہوں کو اجاڑتے تھے، ان کی مسجدوں کو بند کرتے تھے، مدارس کو اڑا دیا کرتے تھے، علماء کو قتل کیا کرتے تھے، قرآن مقدس کے نسخوں کو جلا
کر راکھ کر دیا کرتے تھے، یہ ان کا حال تھا۔ اور یہ کس لیے کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ہندوستان کی یہ وہ زمین جو سونا اگل رہی ہے، جس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنا بزنس ڈالا، اپنا تجارتی کام ڈالا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو کھولا، اور اس میں جو ہے پوری طریقے سے ناپاک سازشیں کرنی شروع کر دی، اور جو ہے وہیں سے پورے ملک ہندوستان کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ قبضہ شروع کیا، ہندوستانیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اب ہندوستانیوں جب کہا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کسی ایک مذہب کو جو ہے بالکل مذہب کو جو ہے نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ ہندوستان کے اندر کئی مذاہب جو ہیں پل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگ ماننے والے ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہو، بدھسٹ ہوں، کوئی بھی ہو، تمام کے مذہب کے ماننے والے لوگ جو ہے پریشان ہونے لگے۔ تو ایسے دور میں اس وقت ہونا کیا چاہیے تھا؟ تو 1857 میں باقاعدہ طور پر جنگ آزادی کا اعلان کر دیا گیا، اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کا جو ہے جھنڈا بلند کر دیا گیا، ان سے اعلان جنگ کر دیا گیا، ان سے جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو مسند درس پہ بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، بچوں کو قرآن کا علم دے رہے تھے، قرآن حدیث کا علم سکھا رہے تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور کہہ دیا کہ اب انگریزوں سے جنگ کرنا حلال ہے، فرض ہو گیا ہے۔ لہٰذا مسند درس پہ بیٹھ کر تعلیم دینے والے علماء اکرام دیوبند سے نکلے اور انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، یہاں تک کہ یہ لڑائی ہوتی رہی۔ 1947 میں باقاعدہ طور پر ہندوستان کو آزاد کرا دیا گیا، اور 15 اگست کو 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے باقاعدہ طور پر آزاد ہو گیا۔ اور قوانین ہمیں ہندوستان میں کیسے رہنا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کن سنویدھان کے اوپر ہم کو چلنا ہے، یہ قوانین و ضوابط باقاعدہ طور پر 26 جنوری میں لاگو کر دیے گئے۔ اسی کے ماحول میں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک ہندوستان کے مختلف اداروں میں، مختلف تنظیموں نے جو خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور اداروں کے اندر، بڑے بڑے مدارس کے اندر، ہاسپٹل کے اندر، اور جو ہے کالجز جو ہیں، اسکول جو ہیں، ان کے اندر خوشی کا ماحول منایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جو اہم کردار رہا ہے، جو میں نے آیت پڑھی تھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء حضرات ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء حضرات ہیں۔ یقیناً ان کے پاس قرآن کا علم ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی قہاریت، اس کی جباریت اور اس کی غفاریت کا اس کو علم ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء اکرام ہیں۔ علماء اکرام نے ہندوستان کی آزادی میں تقریباً میں آپ کو بتا دوں 51,500 علماء شہید کیے گئے، 51,500 علماء شہید کیے گئے۔ ایک انگریز مورخ ہے ٹامسن، وہ اپنی ڈائری کے اندر لکھتا ہے، اپنی بک و کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ پشاور کی جامع مسجد سے، لال قلعہ سے اور پشاور تک اور چاندنی چوک سے لاہور تک کوئی درخت اور کوئی کھمبا ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ حد ہو جاتی ہے جو اپنی ڈائری کے اندر وہ آگے لکھتا ہے کہ عالم کو ہاتھی پہ بٹھایا جاتا اور درخت کے نیچے لے جایا جاتا اور اس پھانسی کا پھندا عالم کے گردن میں ڈال دیا جاتا اور ہاتھی کو درخت اس کے نیچے سے ہٹا دیا جاتا، اس عالم کی لاش اسی طریقے سے اس درخت کے اندر لٹک جایا کرتی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہی ٹامسن مورخ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ کسی مسلمان کو گولی سے
उसे भूंजा जाता, उसे मारा जाता, फिर सुअर की खाल में बंद किया जाता, उसको दरियाए रावी के अंदर डाला जाता, और जब ऊपर से फेंका जाता तो उसके कमांडर हुआ करते थे अंग्रेजों के, जो गोलियों से निशाना बना दिया करते थे, भूंज दिया करते थे, और जो वो गोलियों के निशाना बन जाया करते थे। मैं आपको ये बताता चलूं कि अंग्रेज मौरिख ये भी लिखता है कि एक बाकायदा तौर पर जो है एक ऐसी जगह मुतय्यन की गई जिसमें मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा था, और बाकायदा ये अल्फाज कहे जा रहे थे कि तू कह दे कि मैं जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार थे, जान देने के लिए तैयार थे, ये कहने के लिए वो तैयार नहीं थे कि हम हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लेंगे। ये हाल था मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो उनका एक पावर था, उस वक्त के शेखुल हदीस थे, दारुल उलूम देवबंद के अंदर आला मकाम पे फाइज थे, और जो है अंग्रेज समझते थे कि अगर दारुल उलूम देवबंद के मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी जो है अपनी आवाज को रोक लेंगे तो यकीनन हम हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करते रहेंगे। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर खत लिखा, और वो सोच रहे थे कि कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जो दारुल उलूम देवबंद में जाकर और मौलाना महमूद साहब को रोक दे। लेकिन अंग्रेज हुक्म नाफिज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, और दारुल उलूम देवबंद के ऊपर उनका कोई हुक्म चलने वाला नहीं था, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद जो है अंग्रेजों से कोई चंदा नहीं लेता था, वो अपने बलबूते पर और आवाम के बलबूते पर चल रहा था, अंग्रेजों की हुकूमत से कोई चंदा नहीं ले रहा था। तो उसे अंग्रेजों को कहने का कोई हक भी नहीं था कि दारुल उलूम के अंदर जो शख्सियत मौजूद है महमूदुल हसन देवबंदी, इनको उनकी जबान को रोका जाए। अलगरज उन्होंने पता लगाया कि हैदराबाद से एक नवाब साहब दारुल उलूम देवबंद में बहुत भारी चंदा भेजते हैं। उनको अंग्रेज ने खत लिखा कि आप खत लिख दीजिए दारुल उलूम देवबंद के अंदर कि महमूदुल हसन देवबंदी को जबान रोक देनी चाहिए। उन्होंने हाथ से खत लिखा नवाब साहब ने, और वह कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वो खत आया। कारी तैयब साहब ने जो है खत को देखा और नीचे जवाब लिख दिया। जवाब लिखा कि नवाब साहब, हमने महमूद को अगर अपने मदरसे से निकाल दिया या अपने इदारे से निकाल दिया तो ये समझ लीजिए कि वो हफ्ते में 8 दिन आपके सर के ऊपर जो है अलाव लगाएगा। अगर सिर्फ जुम्मे के दिन उनको छुट्टी मिलती है, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती है, और 1 दिन से जब अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, 1 दिन से अंग्रेजों के जो है रोंगटे खड़े हो गए, 1 दिन जुमे के दिन से सिर्फ, क्योंकि वो मसनदे दर्स पे बैठकर कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे, उनको छुट्टी कहाँ थी, वक्त कहाँ मिलता था, सिर्फ जुमे के दिन वक्त मिलता था। वो जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे और जबानी तौर पर कौली एतबार से उनसे जिहाद करते थे। तो उन्होंने कहा अगर मैंने दारुल उलूम देवबंद से मौलाना महमूद को निकाल दिया, महमूद साहब को अगर देवबंद से निकाल दिया, तो समझ लीजिए कि ये शेर फिर 8 दिन तक आप मुसलसल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए शेर अगर पिंजड़े में बंद है तो उसे बंद रहने दीजिए। ये नहीं हो सकता है कि हम महमूदुल हसन देवबंदी को जो है अपने इदारे से निकाल दें। ये वो मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में कई तहरीके, रेशमी रुमाल, हिंदुस्तान छोड़ो जैसी तहरीकें चलाई, जिससे हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज हमारे सरों पे जो है टोपियां, हमारे चेहरे पे जो दाढ़ियां और कुर्ते पैजामे में जो हम मलबूस नजर आते हैं, आजादी के साथ जो अजान देते हैं, आजादी के साथ जो नमाज पढ़ते हैं, पूरी आजादी के साथ जो कुरान पढ़ते हैं, आजादी के साथ हम जलसे जुलूस जो कर रहे हैं, तो यकीनन ये इसमें जो है हमारे उलमा का बहुत बड़ा किरदार रहा है। अगर वो किरदार न निभाते तो आज भी हम अंग्रेजों के तलवा चाट रहे हैं।
چاٹ رہے ہوتے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہندوستان کو کسی دشمن کی نظر بد نہ لگے، ورنہ ہندوستان پھر ہمارا وہیں قریب ہو جائے گا. حالات بہت خراب ہے، اپنے اندر جو ہے تھوڑا دور اندیشی پیدا کی جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ. دعا فرما لے بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یا الہ العالمین، جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے، قرآن مقدس کی جو آیات کی پڑھی گئی ہیں، حدیث نبویہ جو بیان کی گئی ہیں، یا الہ العالمین اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو پہنچا کر تمام صحابہ، تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام کی روحوں کو پہنچا. جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین ان کی مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. جنگ آزادی میں جو شہداء شہید ہوئے ہیں، یا الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو بھی ان کا ثواب پہنچا. یا الہ العالمین اس مدرسے کی چاروں طرف سے حفاظت فرما، دائیں بائیں سے حفاظت فرما، اوپر نیچے سے حفاظت فرما، شریروں کے شرر سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما. یا الہ العالمین اس میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. ہمارے قاری ارشاد صاحب جو کافی محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. یا الہ العالمین کی غیب سے مدد فرما، ان کی چاروں طرف سے حفاظت فرما. یا الہ العالمین آپ سب کو علم نافع نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے قبول و مقبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت العلیم الحکیم برحمتک یا رحمت.